اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے، اور امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ آپ نے جتنے بھی ماشاءاللہ سے کلاسز ہوئے ہیں اس کے پہلے آپ نے سنے ہوگا، کیونکہ جب تک ہم لوگ کنٹینیوشن میں سٹوری نہیں سنیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگ سٹوری کے کون سے حصے میں ہیں۔ دیکھیے، پروفٹ سٹوریز جاننا بہت ضروری ہے۔ پروفٹ سٹوریز آپ جب جانیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ الحمدللہ قرآن میں ماشاءاللہ سے بہت سارے نبیوں کی کہانی آئی ہوئی ہے، اور ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جب ہم لوگ کو یہ سٹوریز پتہ رہے گی، جب ہمیں معلوم رہے گا یہ سٹوریز، تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، قرآن کو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ایزی بنایا ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جتنے بھی پروفٹ سٹوریز ہیں اس کو دھیان سے سنیے۔ آدم علیہ السلام سے الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، آپ اس کو سنیے، آپ اس کو سمجھیے، اور اگر اس میں کوئی کوشچنز رہیں گے تو بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، انشاءاللہ ہم لوگ نے الحمدللہ یہ سٹوری سٹارٹ کر دیے تھے، اور ماشاءاللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں آ گئے ہم لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو سٹوری تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہم لوگ نے سٹارٹ کیے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی۔ تو الحمدللہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دیکھے، ہر ایک چیز دیکھتے گئے، پیدائش سے کیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پلے بڑے، پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلے، ان کے ہاتھ سے قتل ہوا، پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو وہاں سے مدین گئے، ان کی وہاں پر شادی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر آئے، اور پھر وہاں سے ان کے اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا۔ پھر فرعون کے ساتھ ان کا ایک کمپٹیشن ہوا، جس میں فرعون کے جتنے بھی سنیکس تھے تو ان سارے سنیکس کو موسیٰ علیہ السلام کا جو سنیک تھا اس نے کھا لیا تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ میریکلز دیے تھے، اور وہ میریکلز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ایک عصا تھا ان کے پاس، جو عصا سے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی میں دیکھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا میریکل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ سمندر کو عصا اپنے بس مار دو، سمندر پھٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ پھر بنی اسرائیل میں ہم لوگ آئے کہ بنی اسرائیل کے ہم لوگ نے سٹوری کنٹینیوسلی دیکھتے گئے۔ تو آج اور الحمدللہ بنی اسرائیل کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میریکلز دے۔ ان کو جب کھانا چاہیے تھا تو اللہ نے منو سلوا دیا، پانی دیا، فاؤنٹن دیا۔ جب ان کو چھت کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کلاؤڈز بھیج کر دیے۔ اور جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو یہ لوگوں نے نہیں مانے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنی سٹی چھوڑ کے دوسری سٹی جاؤ، پر یہ لوگوں نے ضد کر کے بولے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے گمراہ جیسے ہو گئے تھے، وہ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائنس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گائیڈ لائنس مانگے، رولس ریگولیشن مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ ہم لوگ ان کو تورات دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 ڈیز کے لیے وہاں پر بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام 40 ڈیز کے لیے وہاں پر گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جن کو ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری پہ چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ لوگ جو کیا کرنے لگ گئے تھے، یہ لوگ پھر سے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کر دیتے۔ کس طریقے سے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کیے تھے؟ ان کے پاس جو جویلری تھی، جو گولڈ، جو بھی تھا، انہوں نے جو سامری کر کے جو بندہ تھا اس نے ان کو بہکا دیا تھا، اور انہوں نے اس گولڈ کو لے کر ایک کاف بنا دیے تھے۔ کاف کیا ہوتا ہے؟ بچڑا ہوتا ہے، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، وہ کاف بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ اور وہ کیسا کاف تھا؟ جو اندر سے خالی تھا، ایمٹی تھا، اور وہ اون کر کے آواز کرتا تھا۔ جب ہوا جاتی اندر تو وہ اون کر کے آواز کرتا، اور یہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ یہ بچڑا ہی استغفر اللہ العظیم ہمارا خدا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو، پھر انہوں نے سامری کو ایسا پنشمنٹ دیا کہ سامری کچھ بات کرنے کے لائق نہیں رہا۔ ہمیشہ جب بھی وہ بات کرتا تو بس اتنا بولتا کہ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو کاف تو جو تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈسٹروائے کیے اور پانی میں ڈال دیے، اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ دیکھو کہ جو تم جس کو خدا بولتے تھے وہ اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکتا، تو ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔
وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جو یہ کریٹر ہے، جو دنیا کا کریٹر ہے، اس کی بات نہیں سن کے وہ سامری کی بات میں لگ گئے تھے اور وہ ایک آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کر دیے تھے. تو انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر انسان مرنے سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ایک بار انسان ختم ہو گیا تو اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، ختم. انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. ایک بار ڈورز موت آ گئی، اس کے بعد کوئی معافی وفی نہیں ہوگی. جتنی معافی مانگنا ہے، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک موت کا فرشتہ نہیں دیکھتا وہ، تب تک معافی مانگ لے، جب تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ایک بار انسان نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اس کے بعد اگر وہ کتنی بھی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی. تو یہ جو بندے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ شرمندہ تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہیں پر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے. اب کیا ہو گیا تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام، اب یہ سب نارمل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کمانڈمنٹس لائے تھے، کمانڈمنٹس کیا تھے؟ تورات. میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بولے تھے کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ان کو حکم کرو کہ اس پہ فالو کرنے کے لیے کیا ہے، ان کو حکم کرو تاکہ اس کو فالو کرے. اوکے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کمانڈمنٹس لے کر آئے تھے. دیکھیے میں ابھی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کمانڈمنٹ جو تھے، اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس کو فالو کرنا ہے. اب یہ لوگ کیسے تھے؟ اب یہ لوگوں نے اتنی ساری دنوں سے بنداز رہ رہے تھے. وہ کوئی ان کو ٹینشن تھی، نہ کہیں پر جانا، نہ کچھ کرنا، نہ کوئی یعنی کسی چیز سے رکاوٹ نہیں تھی، کسی چیز کو کرنے کی یعنی زبردستی نہیں تھی. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں تو آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہماری لائف الحمدللہ، ہم لوگ ابھی یہاں پر رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر پہ رہتا ہے. کبھی صبح اٹھتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی کھاتا ہے. سمجھا فار ایگزامپل کوئی صبح 5 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 6 بجے ناشتہ کر رہا ہے، 7 o'clock کو آفس جا رہا ہے، 8 o'clock کو دوسرا کام کر رہا ہے، 9 o'clock کو کر رہا ہے. آل آف دا سڈن کوئی آتا ہے ہم کو اوپر سے، کوئی باسنگ کرتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں، جو 5 بجے اٹھنے والے تھے تم لوگ کل سے 4 بجے کو اٹھو گے، 6 بجے ناشتہ کرو گے، 7 o'clock کو سو گے، 8 o'clock کو یہ کرو گے، 9 o'clock کو وہ کرو گے. تو ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہم لوگ بولیں گے ارے باپ رے، ہماری زندگی تو اچھی خاصی چل رہی تھی، سڈنلی آل آف دا سڈن یہ کون رولس اینڈ ریگولیشنس لے کے آئے. صحیح ہے نا؟ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جب یہ لوگ جو بنی اسرائیل ایسے ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں کوئی ٹائمنگ، کوئی طریقہ، کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز نہیں تھے. وہ اپنی من مرضی سے زندگی جی رہے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کمانڈمنٹس ان کے پاس دیے، جب یہ تورات ان کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام نے لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا کمانڈمنٹس ہے، یہ میرے اور آپ کے کمانڈمنٹس نہیں ہیں، یہ اللہ نے کمانڈمنٹس بھیجے ہیں، تو اس کو فالو کرنا ہے. اس کو ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ زندگی میں اس کو ہم لوگ کو اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ جو لوگ تھے، جو لوگ بولنے لگے کہ ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں فالو کریں گے کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہے ہم لوگ کو. لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہر ایک چیز دیا ہے، آپ نے جب مانگے، جو مانگے اللہ نے سب کچھ دیا. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ فورس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بول رہے ہیں کرنے کے لیے، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس میں کوئی وش نہیں ہے تمہارے، یعنی کوئی خواہش پوچھی نہیں جا رہی ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. اب جب وہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں نے منع کر دیے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کو بولنا نہیں ہے، اب ان کو فورس کرنا ہے. اوکے. اتنے ٹائم سے کیا ہو رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے بول رہے تھے کہ اللہ کے کمانڈمنٹس ہے. جب یہ لوگوں نے انکار کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب اگر یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو اب ان کو فورس کرو،
اوکے. اب ان کو فورس کرو کہ اس کو یہ آرڈرز کو ماننا ہی ماننا ہے. بٹ یہ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں مانیں گے. دیکھیے اللہ کا کلام آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات بھیج کے دیا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے. اور آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی کیا دیا ہے. ہمارے پاس بھی قرآن ہے الحمدللہ. کیا ہم لوگ مان رہے ہیں 100% اس کو؟ کیا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو؟ کیا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا ہم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس کو اپنے زندگی میں عمل کر رہے ہیں؟ ہم وہ بنی اسرائیل کے مت سوچئے، میں اور آپ نہیں سوچنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے. بنی اسرائیل کے لوگ وہ تورات جب آئی تھی اس کو نہیں مانے. تو آج ہم لوگ بھی دیکھنا ہے، ہمارے اوپر بھی آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن دیا ہے، کیا ہم لوگ اس کو 100% مان رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن جو بھیجا ہے، ہمارے لیے ایسی گائیڈنس اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر ہم کو کچھ بھی ضرورت ہے زندگی میں، اللہ نہ کرے کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی کوئی مشکلات آتی ہے، کچھ بھی آتی ہے، اللہ نے ہمارے پاس ہمارے گھروں میں گائیڈنس بھیج کے دیا ہے، اور وہ ہے قرآن. میں آپ کو یقین سے چیلنج سے بول سکتی ہوں، قرآن ایسی چیز ہے، آپ کو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی آپ کو سلیوشنز نہیں مل رہے، کبھی پرابلم ہے، آپ جائیے قرآن کو لے کر بیٹھیے. اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کا سلیوشن دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر ایک چیز کا سلیوشن دیا ہے. تو آج ہمارے پاس بھی قرآن رہنے کے باوجود ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم بنی اسرائیل کو صرف اسٹوری نہیں سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، کیا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. بنی اسرائیل نے بولا کہ ہم نہیں فالو کریں گے. ہم بھی کون سے بڑے فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم کون سا فالو کر رہے ہیں اس کو؟ کون سے اس کو اوبے کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمانڈمنٹس دیے، ہم لوگ کون سا فالو کر رہے ہیں اس کو؟ ہم بھی اپنی من مرضی کر رہے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، تھوڑا ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے. شروعات تو کریں گے تو پھر انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اوکے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی قوم تھی بنی اسرائیل کی، تو ان لوگ نے جب کہا کہ ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے، فورسیبلی ابھی ہم لوگ نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی جو نزدیک میں جو ماؤنٹنز تھے اس کو لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو گریب کر کے ان کو اس ماؤنٹنز کو ان کے سر کے اوپر لے کر آئے. اوکے. دیکھیے ماؤنٹنز ایک ایسی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے ماؤنٹن جو دکھتے ہیں نا اوپر، جو صرف اس کا 1/4 حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جو پہاڑ بنائے ہیں اس کو زمین میں 3/4 حصہ اس کا اندر ہے، اس کو پیکس بنا کر رکھے ہوئے. پیکس نے کیا ہے، زمین کبھی ہلے نہیں، زمین اپنے مضبوطی سے کھڑے رہے. جیسا ہم لوگ کھیلا مارتے ہیں نا، ایک ٹینٹ ڈالنا ہے تو کیسے کھیلا مارتے ہیں، ٹینٹ کے اوپر باہر زمین کے اوپر کتنا کھلا رہتا ہے، 1/4 حصہ کھلا رہتا ہے، بٹ اندر زمین کے اندر کتنا جاتا ہے، 3/4 جاتا ہے، جب جا کے وہ ٹینٹ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پہاڑ بنائے ہیں مضبوطی سے رکھے ہیں، تاکہ جو 1/4 حصہ پہاڑ کو اوپر دکھتا ہے، 3/4 حصہ زمین کے اندر ہے، تاکہ زمین ہلے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو نکالا، اس پہاڑ کو اٹھا کر کے ان کے سروں کے اوپر لائے. کیوں لے کر آئے؟ ان کو ایک عذاب تھا، ان کو ڈرانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے اگر تم لوگ اگر اس بات کو نہیں مانو گے، یہ جو کمانڈمنٹس لایا گیا ہے تورات کو اگر نہیں مانو گے، تو یہ جو پہاڑ ہے تمہارے سر پہ ڈال دیں گے، اور سر پہ اگر پہاڑ گرے گا تو کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا ڈرانا چاہ رہا تھا کہ اس کو فالو کرو. جب وہ پہاڑ پر لے کر آئے تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، یعنی زمین پر گر گئے، اور وہ بولتے ہیں ایک سائڈ سے وہ اپنی فیس ایسا اٹھا کر دیکھ رہے تھے. ایک سائڈ گراؤنڈ پر تھا، اور ایک سائڈ سے یعنی اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہمارے سر کے اوپر نہ گر جائے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عذاب آیا ہوا ہے، اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم لوگ ریڈی ہیں. کس کو؟ ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. جو تورات دی گئی تھی، ہم اب اس کو تورات کو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. جب پنشمنٹ آیا تو پنشمنٹ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو وہاں سے ہٹا دیے. تو اللہ تعالیٰ کتنا ان پہ رحم کر رہے تھے، کتنا مہربان تھے، ان کو بار بار چانس دیا جا رہا تھا.
ایک بار 2 بار 3 بار نہیں، بار بار ان کو چانس دیا گیا کہ وہ صحیح راستے پہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بہت سارے موقع دے رہا ہے، بہت سارے موقع دے رہا ہے. اگر ہم لوگ کبھی بیٹھ کے سوچیں گے نا تو اللہ نے کیا ہم کو موقع نہیں دیا، اللہ نے کتنی بار ہم کو موقع دیا ہے. زندگی کو چینج کرو، زندگی کو پلٹاؤ، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آؤ، بہت بار موقع دیا ہے. پر انفارچونیٹلی کبھی ہم سمجھتے ہیں، کبھی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کبھی ہم لوگ اس کو مذاق میں، ہنسی مذاق میں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے سارے فیورز کیے، کتنے سارے اللہ نے ہم کو پیدائش سے لے کے آج تک الحمدللہ کتنے سارے اللہ نے ہم پر فیورز کیے. وہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ شیطان کے اس میں، دنیا کے اس میں ایسے لگے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہ لوگوں نے جیسے ہی اس عذاب کو دیکھا، اس پنشمنٹ کو دیکھا، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم جو تورات ہے اس کو ابھی ہم لوگ فالو کرنے کے لیے ریڈی ہے. یہ جیسے ہی ہو گیا، یہ لوگ جیسے ہی پنشمنٹ ہٹ گیا، دیکھیے یہ جیسے ہی پنشمنٹ ہٹ گیا، اب یہ لوگ پھر سے چینج ہو گئے. اب ان کی فرمائش کچھ اور تھی، اب ان لوگ کوئی دوسری فرمائش اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے. دیکھیے بنی اسرائیل ایسے لوگ تھے، میریکلز دیکھتے تھے اور پھر پلٹ جاتے تھے، میریکلز دیکھتے تھے پھر پلٹ جاتے تھے. اب اتنا بڑا ان لوگ نے پنشمنٹ دیکھی کہ عذاب سامنے ان کے سر کے اوپر لایا گیا، اور جب انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا. جیسے یہ عذاب ہٹ گیا، اب ان کی دوسری فرمائش سٹارٹ ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو چیز انہوں نے، وہ لوگ مانگ رہے تھے، وہ چیز کیا تھی، کیا ایسی چیز مانگ رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے کلاسز میں انشاءاللہ اس کی سٹوری کو کنٹینیو کرتے. تب تک اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.